بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستو، ساتھیوں اور بھائیوں، درود شریف کے مشاہدات، تجربات، برکات، کرامات اور روحانی خواب، اور اسی طریقے سے درود شریف کی برکت سے پریشانیوں، مشکلوں، مصیبتوں اور لا علاج امراض سے نجات پانے والے لوگوں کے جو تجربات ہیں اور مشاہدات ہیں، وہ ہم مختلف نشستوں میں بیان کرتے رہیں گے. آج کا ہمارا موضوع ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مشہور انسان کیسے بنی. مشہور صحافی میاں محمد شفیع لکھتے ہیں کہ 1938 میں گرمیوں کے دن تھے. ڈاکٹر عبدالمجید میڈیکل کالج لاہور تشریف لائے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا استقبال کیا، ان کی خیریت دریافت کی. پھر گفتگو کا دور چلا. ڈاکٹر عبدالمجید نے سلسلہ کلام کا رخ پھیرتے ہوئے نہایت بے تکلفی سے پوچھا کہ علامہ صاحب، آپ حکیم الامت کیسے بنے؟ علامہ اقبال نے فرمایا، یہ کوئی مشکل کام نہیں، آپ چاہے تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں. ملک عبدالمجید صاحب نے پوچھا، وہ کیسے؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکیم الامت بنا دیا ہے. آپ بھی اس نسخے پر عمل کریں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں. مشہور مسلم لیگ لیڈر راجہ حسن اختر مرحوم نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شجر علمی کے متعلق ایک مرتبہ عذرائے عقیدت علامہ صاحب سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشرق و مغرب کے علوم کا جامع بنایا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے ان علوم سے نفع نہیں پہنچایا، مجھے نفع تو صرف اس بات نے پہنچایا جو میرے والد صاحب نے مجھے بتائی تھی. راجہ حسن اختر کہنے لگے، مجھے جستجو ہوئی کہ اس عظیم راز کو کس طرح حاصل کروں کہ جس نے اقبال کو علامہ اقبال بنایا. آخر دل مضبوط کر کے عرض کی، وہ کیا بات تھی؟ میں پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود السلام کی کثرت. ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
کہ نئی نسل کے سینے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار منتقل کرنے کے لیے سب سے پہلا اور اہم کام یہ ہے کہ ان کو کثرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا سکھاؤ، چونکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے نتیجے میں دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار پیدا ہوگا۔ درود شریف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کی طبیعتوں میں اکڑپن کو دور کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ پریشانی ہے کہ اولاد اکڑ مزاج ہے، بات نہیں مانتی، طبیعت میں سختی ہے، تو ان کو بطور وظیفہ درود شریف کی تسبیح پڑھنے کی تلقین کریں۔ آپ ہفتوں میں عشروں میں دیکھیں گے کہ ان کی طبیعت میں نرمی آ گئی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو اللہ پاک ذہانت کی دولت سے بھی مالا مال کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوگا جو کہ دنیا میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ کسی نے ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کے اشعار میں اتنی چاشنی کہاں سے آئی؟ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے گن کر 1 کروڑ مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، یہ ساری کی ساری چاشنی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ ایک مرتبہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کسی محفل میں بیٹھے تھے کہ ایک حاجی صاحب آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آئے۔ علامہ صاحب نے جب یہ سنا کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے ہو کر آ رہے ہیں تو علامہ صاحب نے پوری محفل کے سامنے ان سے درخواست کی کہ آپ اپنے پاؤں میری آنکھوں پر لگائیں تاکہ آپ کے پاؤں سے مدینے کی مٹی کا کوئی ذرہ میری آنکھوں پر بھی لگ جائے۔ یہ سن کر وہ حاجی صاحب پریشان ہو گئے۔ چند ہی لمحوں میں پوری محفل نے دیکھا کہ علامہ صاحب دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں۔ اقبال کا عشق ایسا تھا کہ محفل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آیا تھا تو علامہ صاحب زار و قطار رونا شروع کر دیتے تھے۔ حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ مرحوم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے یا سنتے یا ان سے متعلق کلام پڑھتے یا سنتے تو چہرہ اشکبار ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک پر اس طرح روتے جس طرح ایک معصوم بچہ ماں کے بغیر روتا ہے، اور اسی ادب اور کثرت سے درود شریف کی بدولت علامہ اقبال کا نام رہتی دنیا تک زندہ کر دیا گیا، اور آپ